آپس میں مربوط اور مضبوط تر رکھنے کے لیے جن وسائل کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے، بلکہ جگہ جگہ اس کی تاکید کی ہے، وہ ہے امانت داری، جس کے نہ ہونے سے معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں، آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پھیل جاتی ہیں، اور نہ جانے کتنی سماجی اور معاشرتی بیماریاں ہیں جو اس صفت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے شریعت میں خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے حوالے کیا جائے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور ہر نبی کی صفت تقریباً ان کی زبانی اس طرح سے بیان کی گئی، بلکہ ان کی زبان سے، ہر نبی کی زبان سے یہ اقرار کروایا گیا کہ انی لکم رسول امین، کہ میں آپ کے لیے ایک رسول ہوں اور امانت دار ہوں، اللہ کا جو پیغام ہے وہ پوری طرح سے ہو بہو آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ دوسری جگہ کہا انی لکم ناصح امین، کہ میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ بلکہ ایمان والوں کی صفت قرآن مجید کے اندر یہ بیان کی گئی، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا لحاظ کرتے ہیں، امانت کا لحاظ کرتے ہیں، اپنے وعدوں کا لحاظ کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ایمان کی نشانی قرار دی، امانت کو ایمان کی نشانی قرار دی، اور ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہا جس کی جو امانت دار نہ ہو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، جو امانت دار نہیں ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ گویا ایمان کی پوری عمارت امانت کی بنیاد پر قائم ہے، تو جہاں امانت نہ ہو وہاں ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دوسری حدیث میں تو اس کو قیامت کی نشانی ارشاد فرمایا کہ ستأتی سنوات خداعہ، اگلے زمانوں میں دھوکے کے سال آنے والے ہیں، یعنی جو زمانہ آئے گا وہ دھوکے والا زمانہ ہوگا۔ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، کہا جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی، ایک آدمی جھوٹ بولے گا لوگ اس کو سچا کہیں گے، اور سچوں کو جھٹلایا جائے گا، ایک آدمی سچی بات کرے گا لیکن لوگ اس کو جھٹلائیں گے۔ آج کی میڈیا نے تو 100% اس کو ثابت کر دیا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی یستأمن فیہ الخائن ویخون فیہا الامین، اس زمانے کے اندر خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت داروں کو خیانت کرنے والا بتلایا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی، یعنی جس زمانے کے اندر امانت داری ختم ہو جائے تو یقین کیجئے کہ اب قیامت قریب آ رہی ہے۔ تو اس لیے شریعت میں اس کی بڑی تاکید کی گئی کہ امانت داری کا پاس و لحاظ رکھا جائے، یہ مومنوں کی نشانی ہے، انبیاء کی صفات میں داخل ہے۔ تو آخر امانت کیا ہے؟ امانت کے سلسلے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ ہر حقدار کے حق کو صحیح طور پر انجام دینا، صحیح طور پر ادا کرنا، حقداروں کے حقوق کو
چاہے وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کے حقوق ہوں، اس کو پورے طور پر ادا کرنا، اور آدمی کو اپنی ذمہ داری کے پورا کرتے وقت اس بات کا احساس ہونا کہ اس ذمہ داری کے سلسلے میں کل اللہ کے یہاں مجھے کھڑا ہو کر جواب دینا ہوگا۔ یہ احساس جو ذمہ داری کا ہوتا ہے، یہ احساس انسان کو امانت داری پر ابھارتا ہے۔ چنانچہ شریعت نے امانت کے لفظ کو بڑے وسیع مفہوم میں لیا ہے، بہت بڑا اس کا معنی ہے۔ ہم لوگ عام طور پر اپنے معاشرے کے اندر امانت کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے پاس کچھ اپنی امانت رکھوائی تو صحیح طور پر اس کو واپس کروا دیں، بس اسی کو ہم امانت سمجھتے ہیں، ورنہ امانت کا تو یہ محدود مفہوم ہو گیا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، امانت میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے، ورنہ امانت کا مفہوم تو بہت بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ علماء نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، خطبے میں چند ایک اس کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا، چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس سے امانت کے مطلب کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ پہلی چیز جو امانت کے سلسلے میں علماء نے بیان کی ہے وہ ہے اللہ کی امانت۔ اللہ کی امانت کیا ہے؟ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس دین پر جمے رہنا اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ دوسری چیز اللہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کا ہمیں مکلف بنایا ہے، یعنی جو اعمال ہمارے ذمے اللہ نے دیے ہیں، جو عبادتیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، ان عبادتوں کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ نماز ہے، اب نماز کو اپنے وقت پر صحیح طور پر اللہ کے لیے ادا کرنا، یہ امانت ہے۔ روزہ ہے، روزے کے مہینے میں صحیح طور پر روزہ رکھنا، پوری سنتوں کے ساتھ شرائط کے ساتھ اس کو رکھنا، یہ امانت ہے۔ اگر اس میں ہم کمی بیشی کریں گے تو خیانت ہو جائے گی۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ سب سے بڑا چور تو وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز کی چوری کیا ہے؟ فرمایا نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہ کرنا یہ نماز کی چوری۔ تو گویا نماز کو صحیح طور پر ادا نہ کرنا یہ نماز کے ساتھ خیانت ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہے، جن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے جب اس کی مقدار ہو جائے اور اس کی مدت پوری ہو جائے تو حقدار تک اس کو پہنچانا، ایسی نہیں کہ ہماری منمانی ہم دے دیں، نہیں، اس کے حقدار تک اس کو پہنچانا، یہ بھی امانت داری ہے۔ تو ایسی جو عبادتیں ہیں، عبادتوں کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ امانت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ ایسی تیسری شکل جو علماء نے بیان کی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، جسم میں بہت سارے اعضاء اللہ نے دیے، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، دل دیے، ہاتھ پیر دیے، یہ بھی اللہ کی امانتیں ہیں۔ یہ ان کو بھی اپنی منمانی ہم اس کا تصرف کریں گے، اس کا استعمال کریں گے تو پھر اللہ اس سلسلے میں ہم سے پوچھیں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہا کہ یہ کان ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہا کہ اس دن، قیامت کے دن، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر اپنے اعمال کی اللہ کے پاس گواہی دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم نے اپنی آنکھوں کو غیر شرعی چیزوں کو، نامحرم کو چیزوں کو دیکھنے میں صرف کیا، استعمال کیا، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ آنکھوں کے اشارے سے سامنے والوں کو ہم نے تکلیف دی، امانت میں خیانت ہے۔ زبان کو ہم نے غلط چیزوں کے لیے استعمال کیا، جھوٹ بولا، گالی گلوچ کے لیے استعمال کیا، لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال کیا،
فراڈ کے لیے استعمال کیا، دھوکے کے لیے استعمال کیا، یہ زبان کی خیانت ہے۔ یہ اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے ہم سے۔ کان اللہ نے دیے ہیں، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم نے کان کو جھوٹ سننے کے لیے، گانے سننے کے لیے اور دوسروں کی غیبت سننے کے لیے، دوسروں کے راز کو نامعلوم طور پر سننے کے لیے استعمال کیا تو یہ کان کی خیانت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ ہاتھ ہے، ہاتھ کو اگر ہم نے غلط استعمال کیا، مار دھاڑ کے لیے استعمال کیا، چوری کے لیے استعمال کیا، ڈاکے کے لیے استعمال کیا اور غلط چیزیں لکھنے کے لیے استعمال کیا تو یہ خیانت ہے۔ پیر ہے، لات مارنے کے لیے، غلط جگہوں پر جانے کے لیے استعمال کیا، خیانت ہے۔ شرمگاہ ہے، اپنی بیویوں کے علاوہ ناجائز طور پر اگر کسی کے لیے استعمال کیا، خیانت ہے۔ تو یہ ہمارا پورا جسم، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم نے اپنی منمانی غیر شرعی طور پر اس کو استعمال کیا تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ ایسے ہی چوتھی شکل یہ ہے، عہدے اور مناصب ہیں، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ عہدہ دینا کسی کو، یہ بھی امانت ہے۔ اس لیے کہا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امانت دار ہونا چاہیے۔ اب مجلس میں مشورہ ہو رہا ہے، عہدہ کس کو دیا جائے؟ اب یہ امانت داری ہے۔ اگر ہم نے زبان سے اپنی منمانی کسی کو دے دیا، اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گے۔ اپنی منمانی ہم نے کسی کو ممبر بنا دیا، کسی کو عہدے پر لگا دیا، میرا آدمی ہے، میرے گروپ کا ہے، میرے پارٹی کا ہے، تو یہ اللہ کے یہاں امانت ہے۔ اس امانت کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ ایسے ہی جس کو عہدہ مل گیا اس کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کل کو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے۔ اگر غیر شرعی طریقے پر، نامناسب طریقے پر ہم اس کو استعمال کریں گے اپنے فائدے کے لیے اور کسی دوسرے مقصد کے لیے، جس میں مقصد صحیح طور پر قوم کا فائدہ، ملت کا فائدہ، دین کا فائدہ نہ ہو، اس کے لیے ہم استعمال کریں گے، یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ کے یہاں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہیں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، الا تستعملونی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے بھی کہیں کا گورنر، ذمہ دار یا حاکم بنائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ سے ایسے مارا اور کہا کہ انک ضعیف، تم ذرا کمزور آدمی ہو، یعنی امانت داری عہدے کا تم پاس و لحاظ نہیں کر سکو گے، اتنا بڑا بوجھ تم سے سہا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے کہا انک ضعیف وانھا لامانہ، اور کہا کہ یہ عہدہ منصب یہ اللہ کی امانت ہے یہ، وانھا یوم القیامت خزی وندامہ، اور کہا قیامت کے دن یہ عہدہ یہ منصب اللہ کے یہاں شرمندگی اور ذلت کا سبب بنے گا، اللہ ہے کہ وہ شخص جس نے اس کے حق کو ادا کیا اور صحیح طور پر اس کو حاصل کیا، دونوں شرطیں بتائی۔ وہ شخص جس نے عہدے کو صحیح طور پر حاصل کیا اور اس کے حقوق کو ادا کیا، اس کے لیے یہ عہدہ اور منصب شرمندگی اور ندامت کا سبب نہیں ہوگا، ورنہ تمام لوگوں کے لیے جو ناجائز طریقے سے عہدوں کو حاصل کرے گا اور اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو یہی عہدہ، یہی مناصب یہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں شرمندگی کا سبب بنیں گے، ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے۔ اسی طرح سے امانت کی یہ شکل بھی ہے کہ کسی کمپنی میں کسی کو ملازم رکھنا ہے تو اس میں بھی اہلیت دیکھی جائے، یہ نہیں کہ میرا آدمی ہے اہلیت کچھ بھی نہ ہو، سامنے اہلیت والا آدمی ہے جو بالکل اس کے لیے مناسب بھی ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے آدمی کو ہم لے رہے ہیں تو یہ بھی تو خیانت ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے لیے وہ آدمی مناسب تھا۔ اگر اس آدمی کو اس جگہ پر رکھا جاتا تو وہ اس کو صحیح طور پر اس کی خدمت کر سکتا تھا، ہم نے اپنی منمانی کی تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ ایسے ہی اسی سے جڑی ہوئی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی کہیں ملازم ہوتا ہے، کمپنی میں، دکان میں یا کہیں مزدوری کرتا ہے، تو جو وقت اس کا ہوتا ہے وہ بھی امانت ہے، جو کام ہے وہ بھی امانت ہے۔ اگر ہم وہاں کا وقت ہوگا دوسرا کام کریں گے تو یہ بھی اس کے اندر خیانت ہے۔ کام کو صحیح طور پر جان بوجھ کر انجام نہیں دیں گے
تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ اس وقت میں ہم دوسروں کا کام کریں گے تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آتا ہے، علاج کے لیے آتا ہے، وہ مریض بھی امانت ہے۔ اس کا علاج اگر وہ صحیح طور پر جان بوجھ کر نہیں کرتا تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے ایک تاجر، بزنس کرنے والا بزنس کرتا ہے تو سامنے والا اس پر بھروسہ کر کے اس کے پاس آتا ہے، اب اس کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر بیچے گا سامان، تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ تو امانت کا مطلب بڑا وسیع ہے۔ چوتھی شکل اس کے اندر امانت کی یہ بھی ہے کہ جس کو ہم امانت کہتے ہیں کہ آپ کا مال آپ نے کسی کے پاس رکھ دیا، یا آپ کے پاس کسی نے اپنا مال رکھ دیا یا کوئی امانت رکھ دی، اب اس کو صحیح طریقے پر رکھنا اور حفاظت سے بعد میں اس کو پہنچانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کی مثال، سب سے بڑی مثال یہ ہے، سیرت میں ہم بار بار سنتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو آپ کو جو لقب دیا گیا تھا وہ صادق اور امین تھا، امانت دار اور سچے آدمی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تب بھی لوگوں نے لاکھ آپ سے اختلاف کیا، لیکن اپنی امانتوں کو رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دوسرا شخص ان کو نہیں مل سکا۔ چنانچہ ان کی بہت ساری امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، سامنے والوں کی تکلیفوں سے مجبور ہو کر جا رہے تھے، لیکن جاتے جاتے بھی ان کی امانتوں کے سلسلے میں خیانت نہیں کی۔ انہوں نے ہم کو دھوکہ دیا ہے، وہ غیر مسلم ہے، ان کی امانتوں کو ہم برباد کریں گے، غصے میں یہ نہیں کیا، بلکہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب جو آپ کے چچازاد بھائی تھے، ان کو اپنے بستر پر لٹھایا اور کہا کہ یہ جو میری امانتیں ہیں کل سب کو حوالے کرنا، اس کے بعد تم آنا۔ یعنی ہجرت کر کے جا رہے ہیں تب بھی اپنی امانتوں کو واپس پہنچانے کا آپ کے پاس آپ نے لحاظ رکھا تاکہ کسی کی امانت میں خیانت نہ ہو۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کا مال ہمارا مال نہیں بن سکتا، وہ امانت ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس کر رہا ہے، اب وہ پیسہ دیتا ہے، آپ بزنس کرتے ہیں، اب تھوڑی مدت ہوتی ہے، بزنس چلنے لگتا ہے، اب دل میں خیال آتا ہے کہ وہ تو محنت نہیں کرتا ہے، مال ہمارا ہے، اب وہیں سے پھر کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، سامنے والوں کو کسی طرح سے لوس میں ہے، یہ ہے، بیپار نہیں ہے کہہ کر اس کے مال کو اینٹ لیتا ہے آدمی، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ امانت کے اندر خیانت ہے، دھوکہ ہے، ایک ایک پائی کے بارے میں کل اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے امانت میں یہ بھی ہے، کسی کا راز ہمیں معلوم ہو جائے، پوشیدہ چیز ہمیں معلوم ہو جائے، اب اس کو پوشیدہ رکھنا یہ بھی امانت ہے۔ یہ نہیں کہ پورے ڈھنڈورا پیٹ دیا اس کا، نہیں، اس کی بھی عزت ہے، اس کا بھی ایک وقار ہے، اس کی بھی اپنی شخصیت ہے۔ ہم نے اس کے عیب کو، کمزوری کو جاننے کے بعد سب کے سامنے عام کر دیا تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے، اس کے بارے میں بھی کل ہم سے پوچھا جائے گا، تو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسی میٹنگ ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، میٹنگ دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک تو عام ہوتی ہے، ایک خاص میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بات یہیں تک رہے۔ اب اس میٹنگ کے اندر جو طے ہو جائے وہ امانت ہے، اس کو دوسروں سے بتانا نہیں چاہیے۔ حدیث میں فرمایا المجالس امانہ کا، مجلس امانت ہے، تو جو مجلس امانت کی ہے، سیکرٹ مجلس ہے، اس میں یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں مسئلہ ہم نے طے کیا، باہر بات نہیں جانی چاہیے، ہم موبائل رکھ کر ریکارڈ کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ مجلسوں کے ساتھ خیانت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے ہم سے پوچھا جائے گا، یہ بھی امانت کے اندر داخل ہے۔ ایسے ہی ہمارے جو بچے ہیں، یہ بچے بھی ہمارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے، ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کو صحیح اچھی تعلیم دینا، اچھی طرح سے ان کی نگہداشت کرنا، ان کو برائیوں سے بچانا،
یہ بھی امانت ہے، اللہ کی طرف سے ہم پر ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ضائع ہو گئے تو ہم نے گویا کہ اللہ کی امانت کو ضائع کر دیا، اس کے بارے میں بھی کل اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے۔ ایسے ہی میاں بیویوں کے درمیان کی جو باتیں ہوتی اندر کی، وہ بھی امانت ہے، اس کو بھی راز فاش نہیں کرنا چاہیے۔ اب تعلقات ذرا کمزور ہو گئے، اب بیوی اپنے خاندان والوں کو بتا رہی ہے اندر کی چیزیں، شوہر اپنے خاندان والوں کو بتا رہا ہے، یہ راز کو فاش کرنا ہے، امانت کے اندر خیانت ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ غرض مفہوم امانت کا بہت بڑا ہے، یہ سارے پہلو اس کے اندر داخل ہیں، تو ہمیں اس اعتبار سے غور کرنا چاہیے کہ یہ امانت کتنا بڑا فریضہ ہے۔ ذرا سی اس کے اندر کوتاہی سے رشتے ناطے ٹوٹ سکتے ہیں، معاشرے کے اندر اختلافات اور تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس صفت کو خاص طور پر اختیار کرنا ہے اور ہر وقت اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس کر کے اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صفات خاص طور پر جاگزی فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔